یورپ اور ہندوستان کے تقابلی اس جائزے کے اندر ایک اور انقلاب ہے کہ جو کہ آپ کہہ لیں کہ یورپ اور ایشیا اور اس نے یعنی تمام دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ 20ویں صدی کا سرخ انقلاب تھا۔ سرخ انقلاب کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس کا جو امپیکٹ تھا، اس کا جو اثر تھا، کیا وہ تمام جو اس سے پہلے جو انقلابات سے اسے کہیں زیادہ تھا؟ اچھا دیکھیں، فرانسیسی انقلاب جیسا ہم نے کہا وہ تو شروع ہوا تھا بغیر کسی لیڈرشپ کے، لیکن روسی انقلاب جو ہے یہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت، ایک لیڈرشپ کے ذریعے، ایک پارٹی کے ذریعے سے اور ایک مینیفیسٹو کے ذریعے، جی بالکل، مینیفیسٹو اس کے ذریعے سے مطلب کہ یہ لایا گیا تھا۔ تو اس لیے اس انقلاب کا ماڈل جو ہے، یہ انقلاب بالکل یعنی فرانسیسی انقلاب سے جدا ہے، لیکن یہ انقلاب جو آیا ہے یہ ایک طرح سے پرولتاری انقلاب تھا۔ یہ بورژوا کی مفادات تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک بورژوا انقلاب تھا جس کو ہم کہتے ہیں ورکرز کا انقلاب تھا، جس میں انہوں نے مطلب کہ ایک ایسی ریاست کا قیام کیا کہ جس کے اندر عام آدمی کو اس کی تمام زندگی کی سہولتیں اور اس کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ دیے جائیں۔ تو یہ وہ ایک انقلاب ایسا تھا کہ جس نے مطلب کہ جہاں ایک طرف لوگوں کو انسپائر کیا ہے، غریب لوگوں کو پوری دنیا کے، ایشیا افریقہ کے، وہیں دوسری طرف اس نے سرمایہ دار طبقات جو ہیں ان کو ایک دم خوفزدہ اور سہما بھی دیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس انقلاب کو کیسے روکا جائے تاکہ یہ انقلاب دنیا کے دوسرے ملکوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پوری سرد جنگ جو ہے، سرد جنگ بھی اور گرم جنگ دونوں ہی مطلب کہ جاری رہتی ہیں، جس کا نتیجہ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ روسی انقلاب جیسا ہمارے آپ کے سب کے سامنے ہیں کہ اس کو کس طریقے سے پھر ناکام بنایا گیا۔ اچھا پروفیسر صاحب، اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں تو آپ کیا ہمیں بتانا پسند کریں گے کہ مارکسسٹ نظریات جو ہیں ان کے اندر انقلاب کا کیا مطلب ہے؟ کیا مختلف مطلب ہے ان سے کہ جس سے پہلے جو مروجہ معنوں سے مختلف معنوں میں استعمال ہوا؟ مارکسسٹ نقطہ نظر سے یہ ریاست، سماج اور اس کے طبقاتی تعلقات میں ایک ریڈیکل تبدیلی کا نام ہے، اور یہ تبدیلی نچلے طبقات کے حق میں، زیادہ تر ان کے ذریعے سے ان کے حق میں واقع ہوتی ہے، اور اقتدار کے جو پہلے سٹرکچرز ہیں انہیں ریپلیس کر دیا جاتا ہے، اس طرح کہ جو میٹا فزکس جو جسٹیفائی کرتی ہے پہلے ایک ہیرارکیکل آرڈر کو، اس کے مقابلے میں ایک دوسری میٹا فزکس دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ ہے کہ یہ شاہی خاندان ہے، یہ اعلیٰ نسل کے ہیں یا ذل الہی ہیں یا مقدس ہیں کسی حوالے سے، اگر پہلے یہ بات ہے ان کا جو فرمایا ہوا ہے وہ آخری ہے، تو اس کی جگہ اگر یہ میٹا فزیکل کانسیپٹ آ جائے کہ تمام انسان برابر ہے، کوئی اعلیٰ کوئی ادنا نہیں، کوئی نسل اعلیٰ اور کوئی نسل کمتر نہیں، تمام انسان برابر ہیں، اگر اس بنیاد پر کوئی پاور سٹرکچر قائم کیا جائے گا تو اس کی شکل تو اور ہوگی۔ تو انقلاب کا جو کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی پاور ریلیشن شپ ہیں جو سوسائٹی کے، ان میں تبدیلی۔ اگر پاور ریلیشن شپ تبدیل نہیں ہوتے، ایک ہی جگہ بھی آ جاتا ہے، پاور سٹرکچر وہی رہتا ہے، جی، تو یہ انقلاب نہیں۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے انقلاب کا ایک تاریخی جائزہ لیا اور مختلف قسم کے انقلاب جو انسانی تاریخ کا حصہ ہیں ان پر بحث کی۔ ہماری یہ بحث جاری ہے، ہم اگلے ہی پروگرام میں انہی دو حضرات کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اس پروگرام کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ فرما لیں: tarikhweekly@gmail.com۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں ایک شعر، بابا فرید کا ایک شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ کوک فریدا کوک جیوں راکھاں وچ جوار، جس لگ ٹانڈا نہ گرے تس لگ کوک پکار۔ آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ۔
ہے.